میں اس پہ بھی ایک دو مثال دیتا ہوں قرآن نے دفاع کیسے کیا۔ مجھے ایک شخص کتاب اٹھا کے لایا، یہ جی میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نام اربع ثلاثہ ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، مانتے ہو؟ میں نے کہا دل و جان سے مانتا ہوں، حضرت تھانوی میرے اکابر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ماتھے کا جھومر ہے، میں مانتا ہوں۔ کہا جی اس کتاب کو بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، یہ کتاب تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پڑھنا تیرے ذمے ہے، کتاب قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا، اکابر علماء دیوبند کی باتیں یہ قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، اور جب قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا، تجھے اس کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس اہل علم بھی ہے، اہل نظر بھی ہے، اہل علم بھی ہے، اہل نظر بھی ہے، دونوں نعمتیں خدا نے دی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، قال اللہ قال رسول والے بھی ہیں، تیرے دل کے تزکیہ کرنے والے بھی ہیں۔ جو بند والوں کو دیکھ لے، علم والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، ہمیں ناز ہے ان پہ، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ خدا نے علم بھی دیا ہے، خدا نے نور بصیرت بھی دیا ہے۔ میں نے کبھی عبارت پڑھنا یہ تیرے ذمے ہے، جواب دینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا جی حضرت تھانوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت شاہ محدث دہلوی جامع مسجد دہلی کی مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ کتا تھا، اس کتے پہ نظر پڑی، وہ کتا کامل ہو گیا، اس کے ساتھ اور کتے بھی لگ گئے، اور جب سارے کتے بیٹھے تو سارے مراقبے میں گر گئے۔ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کیسا کتا ناقص ہے، یہ کبھی کامل ہو نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی نے کامل کیسے کہہ دیا ہے؟ دوسرا اعتراض، یہ کتے مراقبے نہیں کرتے، حکیم الامت تمہارا کہتا ہے کتے مراقبے میں چلے گئے ہیں، دیکھو یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ میں نے کہا دونوں باتیں ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن خلاف شریعت کہہ دے میں مان لوں گا، خلاف شریعت نہ کہے تو مان لینا۔ کہا جی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جی قرآن میں ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا سورۃ الکہف اٹھا کے دیکھ لے، اصحاب کہف نکلے ہیں، غار میں گئے ہیں، خود قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ اصحاب کہف جو گئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ خدا نے اس کتے کی تعریف کی ہے، اس کا ذکر اچھے انداز میں کیا ہے، اور جب قرآن میں ذکر اچھے انداز میں ہو یہ دلیل کمال ہوتی ہے، یہ دلیل نقصان نہیں ہے۔ اگر پہلی امتوں کے ولی کی صحبت میں رہنے سے کتا بدل سکتا ہے، میرے محمد کے ولی کی صحبت سے کتا کیوں نہیں بدل سکتا؟ ان کی صحبت سے بدلا قرآن کہتا ہے، ان کی صحبت سے بدلا حکیم الامت تھانوی کا فرمان کہتا ہے۔ میں نے کہا بدل گیا، او جی کامل ہوا، کامل۔ میں نے کہا تجھے شک کیوں پڑا؟ کامل پہ تجھے شک کیوں پڑا؟ میں پہلے ایک واقعہ سنا تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق حادثہ پیش آیا، شہید ہو گئے۔ ہم فیصل آباد جامعہ اسلامیہ امدادیہ پڑھتے تھے، ہمارے استاد شیخ نذیر نور اللہ مرقدہ نے طلباء کو جمع کیا اور جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج پاکستان کا ایک ولی تھا جو دنیا سے چلا گیا، توجہ رکھنا، پاکستان کا ولی تھا دنیا سے چلا گیا۔ پھر خود ہمیں کہنے لگے تم چونکہ طالب علم مولوی ہو تو میرے ذہن میں سوال ضرور آنا ہے، اس کی داڑھی نہیں تھی ولی کیسا؟ داڑھی نہیں تھی ولی کیسا؟ تمہیں میرے اوپر اعتراض ہونا ہے، لیکن بیٹا بات سمجھو، جب یہ دیکھنا ہو یہ مولوی نیک ہے یا نہیں، یہ مولوی کیسا ہے، تو اس کا مقابلہ مولوی سے کرو۔ کس سے کرو؟ مولوی سے کرو۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے بھئی یہ ایم این اے اچھا ہے یا نہیں، اس کا تقابل دوسرے ایم این اے سے کرو۔ یہ ایس ایچ او کیسا ہے، اس کا مقابلہ ایس ایچ او سے کرو۔ جب یہ دیکھنا ہو یہ صدر کیسا ہے، اس کا مقابلہ صدروں سے کرو۔
تمہیں اس لیے ولی نظر نہیں آتا کہ تم اس کا مقابلہ اپنے استاد سے کرتے ہو، استاد کو چھوڑ دو نا، اس کو دوسرے صدروں کے مقابلوں میں رکھو۔ وہ بے نماز یہ نماز پڑھتا ہے، کوئی شراب پیے یہ شراب نہیں پی رہا، وہ نقصان پہنچائے یہ علماء کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ میں نے جو ولی کہا میں نے علماء کے مقابلے میں نہیں رکھا، میں نے ولی اس لیے کہا میں نے صدروں کے مقابلے میں رکھا ہے۔ میں نے کہا بابا بات کو سمجھ، یہ رشتہ بڑا ہے، یہ فرشتوں کے مقابلے میں، یہ نبی فضیلت والا، انبیاء کے مقابلے میں، یہ انسان عظمت والا انسانوں کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، شاہ محدث دہلوی کی نگاہ پڑی اور یہ کتا کامل ہوا، اس کا معنی یہ نہیں تھا انسانوں کے مقابلے میں کامل ہوا، اس کا معنی یہ تھا کہ باقی کتوں کے مقابلے میں کامل ہوا۔ کتا اچھا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ پاک ہے، اس کا معنی کہ دوسروں سے اچھا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا بتا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اچھا جی دوسری بات، ان نے کہا مراقبہ کیا ہے، بھلا کتا بھی مراقبہ کرتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں آسمان و زمین بھی خدا کو سجدے کرتے ہیں، شمس و قمر بھی سجدے کرتے ہیں خدا کو، جانور بھی سجدے کرتے ہیں خدا، کہتے ہیں سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مراقبہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا سجدے کا معنی، کہتے ہیں پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ میں نے کہا مراقبے کا معنی، کہتے ہیں پیشانی جھکا لو۔ میں نے کہا خدا سجدے مانتا ہے تو مراقبہ نہیں مانتا۔ اگر یہ مراقبہ خلاف قرآن ہے تو مجھے بتا سجدہ یہ کیسے خلاف قرآن ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی پہ اعتراض تو نے کیا ہے، دفاع خدا کے قرآن نے کیا۔